الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا اور ان کی خدمات کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جو 20ویں صدی کی ایک عظیم الشان شخصیت تھی، جو نہ صرف ایک مجدد تھے، مفسر تھے، بلکہ ایک انقلابی شخصیت کے حامل تھے، جنہوں نے دین کی بہت زیادہ عظیم الشان خدمات انجام دیں۔ اس کا احاطہ کرنا مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال میں چند اشاروں کے شکل میں آپ کے سامنے خدمات ان کی رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس کو جاننا اور اس کو پہچاننا، اس کے مطابق ہم کو ان باتوں پر عمل کرنا اور اس تحریک کا حصہ بننا ہم سب کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں مختصراً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ شخصیت جن کا نام ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیدائش 1903 اور وفات 1979۔ یہ 20ویں صدی کے عظیم الشان مفکر تھے اور ان کی اسلامی خدمات بڑی عظیم الشان تھیں۔ ان کی خدمات کے اگر میں صرف ایسے اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں تو دو چار خدمات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی علیہ الرحمہ نے قرآن کی جو خدمات انجام دیں وہ بہت ہی قابل تعریف ہے اور قابل قبول ہیں، اور سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، بلکہ خاص طور سے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خدمت ہے قرآن کے سلسلے میں۔ اس وقت تک قرآن کو عموماً لوگ تلاوت اور ترجمے کی حد تک محدود رکھے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ صرف تلاوت کی حد تک یہ محدود ہے یا کم از کم ترجمہ پڑھتے تھے، لیکن اس کو آسان زبان میں منتقل کرنا اور اس کی تفسیر بیان کرنا، اور تقریباً ایک قرآن مجید کی پوری آیتوں کی 6 جلدوں میں، یعنی 6 والیومز میں انہوں نے تفسیر لکھی۔ یوں تو انہوں نے مفسر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس کی جو تفہیم کی ہے، یعنی جو فہم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے قرآن کی آیتوں کی، اور قرآن کا جو مقصد نزول ہے اور قرآن کا جو پیغام ہے اس کو آسان سے لفظوں میں بیان کرنے کی جو کوشش کی، یہ ایک بڑی خدمت تھی ان کی۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کیا کہ فرض کیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اگر کیا جائے تو بسم کے معنی ہیں اسم اللہ، نام سے اللہ ہی، بسم اللہ نام سے اللہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو یہ ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ لفظ کے نیچے لکھے جاتے تھے، لیکن انہوں نے جو اولین قسم کے جو لوگ تھے جنہوں نے اس کو آسان زبان میں منتقل کیا، اس میں بڑا نام مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترجمہ اس طرح کیا کہ آسان زبان میں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ایک ایک آیت کا ترجمہ لکھا، عام فہم انداز میں اس کا ترجمہ لکھا یا ترجمانی لکھی، اور پھر اس کی ایک ایک آیت کا جو مفہوم ہے اور پھر اس کا شان نزول ہے، ایک ایک سورہ کا شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ کن حالات میں نازل ہوئی وہ سورت، اور پھر وہ اس کا کیا پس منظر تھا، اس وقت کیا حالات تھے، اور مختلف مفسرین نے اس کے کیا معنی بیان کیے، کیا تفسیر بیان کی، اور آج کے اور ان آیتوں سے، ان سوروں سے قرآن اسلام کے کون سے قوانین بنے اور کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، اور آج کے حالات میں قرآن کے اس پیغام کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور ہم کیسے اس کو قائم کر سکتے ہیں، کیسے اس کو عمل کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی تفسیر انہوں نے لکھی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہ تفہیم القرآن کے نام سے 6 والیومز میں انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ یہ اس کی پہلی جلد ہے، یعنی پہلی والیوم ہے، ایسے اور مزید 5 والیومز ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں
ایک مسلمان کے لیے اور ایک انسان کے لیے بہت ہی کھول کھول کر انہوں نے بیان کیا، اور بہت ہی آسان سی اردو میں اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ مثلا یہ کہ تقریباً ہندوستان کے 16 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور تفسیر بھی بہت سی زبانوں میں منتقل کی گئی۔ تو یہ ان کی پہلی خدمت ہے جو انہوں نے انجام دی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ قرآن کو سمجھنے اور اس کی جانب راغب ہونے اور اس کو پڑھنے کی طرف مائل ہوئے، اور اس کے پیغام کو، اس کے احکامات کو، اور اس کے جو شان نزول ہے، اس کا جو مقصد نزول ہے، اس کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوئی لوگوں کو۔ تو اس طرح سے یہ پہلی خدمت ہے جو مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے ذریعے سے انجام دیا گیا۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کی کہ اس وقت جب کہ کمیونزم کا بڑا زور تھا اور اسلام کو ایک دقیانوسی مذہب سمجھا جانے لگا تھا، اور اسلام محض چند مراسم عبودیت کی حد تک محدود تھا، مثلا یہ کہ کچھ نمازیں پڑھنا، کچھ روزے رمضان کے رکھ لینا، اور کچھ جھنڈے چڑھا لینا، کچھ کنڈے کر دینا، کچھ نذر و نیاز کرنا، چند فلاں چیزیں کرنا، بہت سی ایسی گڈ مڈ چیزیں ہو گئی تھیں فروعات میں، اور بہت سی ایسی چیزوں کے اندر مسلمان ملوث ہو گئے تھے، بدعات و خرافات کے اندر، اور اسی کو اسلام سمجھ رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں، اور بالخصوص جو نوجوان، جو ایلیٹ طبقہ تھا مسلمانوں کا، کمیونزم کے یلغار کی وجہ سے کمیونزم کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ بہت سے ادیب، شاعر اور بہت سے افسانہ نگار، بہت سے پڑھے لکھے لوگ، بہت سے پولیٹیشینز، بہت سے انجینئرز، بہت سے ڈاکٹرز، بہت سے سائنٹسٹ، ایسے بہت سے لوگ جو عقل و دماغ اور فہم و فراست رکھتے تھے، ایسے لوگ کمیونزم کی طرف مائل ہو کر اسلام سے دور ہو رہے تھے۔ خدا کا انکار اور الحاد بڑا عام ہو رہا تھا۔ ایسے حالات میں انہوں نے اسلام کو مدلل انداز میں، اسلام کو بحیثیت ایک بہترین نظام زندگی کی حیثیت سے، اور ایک ہر زمانے کے لیے ایک قابل عمل نظام زندگی کی حیثیت سے انہوں نے ایک ایسا لٹریچر تیار کیا جس کو پڑھ کر جو بھٹکے ہوئے نوجوان جو بھٹک رہے تھے، ایسے مسلمان جو دین سے دور ہو رہے تھے، اسلام کے اور دین کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے، خدا کے وجود کا تک انکار کر رہے تھے، ایسے لوگ دھیرے دھیرے اسلام کے قریب آ رہے تھے، قریب آنے لگے۔ ایک طرف کمیونزم کا زور تھا، دوسری طرف انگریزوں کے ذریعے سے یا کیپٹلزم کے ذریعے سے یا پھر مغربی تہذیب کے ذریعے سے مسلمان جو دین کو بہت ہی ایک دقیانوسی ایک نظام سمجھ رہے تھے، ان تمام لوگوں کے سامنے اسلام کو ایک بحیثیت بہترین نظام زندگی کے اور ہر زمانے کا ساتھ دینے والے ایک ایسے نظام کی حیثیت سے انہوں نے پیش کیا، اور اسلام کی تعلیمات کو، خدا کے وجود کو، آخرت کے وجود کو، اور پھر رسالت کی اہمیت کو انہوں نے اتنے مدلل انداز میں ایسا لٹریچر تیار کیا جو دلوں کو اپیل کرنے والا تھا، اور جو بہت ہی آسانی کے ساتھ لوگوں کو سمجھ میں آنے والا تھا۔ تو یہ لٹریچر جو انہوں نے اسلام کا تیار کیا، جس کے ذریعے سے بھٹکے ہوئے اور بھٹکنے والے مسلمان نوجوان خاص طور سے جو اسلام کی طرف پلٹے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ نہ صرف ہندوستان اور ہند و پاک میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اس کے تراجم ہوئے ان کے لٹریچر کے، جس کے ذریعے سے لوگ اسلام کے قریب آئے اور اسلام کو ایک بحیثیت ایک بہترین نظام زندگی کے، ان کے دلوں میں خدا کی وحدانیت اور آخرت کے تصور کا جو آخرت کی جو تعلیمات ہیں ان کے دلوں کے اندر جاگزی ہوئی۔ تو اس طرح سے لٹریچر کی تیاری، اسلامی لٹریچر کی تیاری جو دنیا کے اس وقت کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو کر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر رہے ہیں ابھی بھی، تو ایسا لٹریچر تیار کرنا ان کی دوسری بڑی خدمت تھی۔ اور تیسری بڑی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کو صرف ایک مذہب کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نظام زندگی کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے متعارف کرایا۔ یعنی لوگ مختلف مذاہب کے درمیان میں اسلام کو بھی ایک مذہب سمجھ کر یا اسلام کو بھی ایک مذہب بنا کر انہوں نے رکھ دیا تھا، تو اس کے بالمقابل مولانا مودودی نے بتایا کہ یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک دین ہے، ایک نظام زندگی ہے جس کے اندر معاشرت، معیشت، عدالت، سیاست، قانون، جنگ، ہر طرح کے صلح، زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں قوانین موجود ہیں، اور ایک ایسا نظام زندگی ہے جس کے جو انسانی معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے ایک رحمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے انہوں نے متعارف کرایا۔ یعنی لوگ بھول گئے تھے کہ ایک نظام زندگی ہے اسلام، بلکہ ایک مذہب کی حیثیت سے قبول کر کے چند رسوم اور عبادات کو اختیار کر کے اس پر عمل کر کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسلام کے اوپر چل رہے ہیں۔ لیکن مولانا مودودی نے بتایا کہ یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے، چند مذاہب کے درمیان میں ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر یہ کہا
کہ قرآن مجید جو کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا میں یہ نظام اس لیے نہیں آیا کہ مغلوب ہو کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں بتایا گیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو راہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے نہیں بھیجا کہ چند مذہبوں کے درمیان میں ایک مذہب کو ایجاد کر لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا مذہب دنیا میں متعارف نہیں کرایا، بلکہ جو ابتدائے انسانیت سے جو نظام زندگی چلا آ رہا تھا اسی کو کھول کھول کر نہ صرف بیان کیا بلکہ اس کو دنیا میں قائم کر کے پردہ فرمایا۔ اور یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ مغلوب ہو کر رہے، بلکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ دنیا میں اس لیے آیا کہ تمام ادیان باطل پر اس کو غلبہ دیا جائے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس تعلیم کو پیش کیا بلکہ 23 سال کی مسلسل جانفشاں زندگی کی کوششوں کے ذریعے سے، پورے محنتوں کے ذریعے سے، پوری جدوجہد کے ذریعے سے اللہ کے دین کو زمین پر قائم کر کے بتایا اور پردہ فرمایا۔ جب آپ اللہ کے رسول پردہ فرمائے تھے تو اس وقت اللہ کا دین زمین پر نافذ اور قائم ہو چکا تھا، اور نہ صرف معاشرت و معیشت میں بلکہ عدالت و سیاست میں بھی قائم ہو چکا تھا۔ تو ایک نمونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول نے پردہ فرمانے سے پہلے قائم فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ذمہ داری بتا دی، اور ان مسلمانوں کے کندھوں پر ذمہ داری ڈال دی کہ جس طرح سے اللہ کے رسول نے دین کو قائم کیا تھا یہی ذمہ داری اب تمام مسلمانوں کی ہے۔ اس بات کو اپنے پورے شد و مت کے ساتھ، پورے شواہد کے ساتھ، پورے مثالوں کے ساتھ، پوری یوں کہیے کہ پورے تفصیلات کے ساتھ مولانا مودودی نے دنیا کے سامنے پھر سے تازہ فرمایا، جس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے دین کے غلبے کی، اللہ کے دین کو پھیلانے کی، اللہ کے دین کے قیام کرنے کے سلسلے میں توجہ پیدا ہوئی اور اس تحریک کو لوگوں نے لے کر آگے بڑھی۔ تو یہ ایک رجحان اور یہ ایک سمجھ، یہ عقل و فراست انسانیت کے اندر، خاص طور سے مسلمانوں کے اندر مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے پیدا کی، اور نہ صرف پیدا کی بلکہ اس کو عملاً قائم کرنے اور جاری کرنے کے لیے ایک جتھا، ایک گروہ، ایک جماعت بنائی۔ یعنی بہت سے فلاسفرز ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جو بڑے قسم کے عقل مند و دانشور ہوتے ہیں، وہ بڑی اچھی اچھی باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن عملاً زمین پر وہ چیز قائم کرنے کے لیے کوئی افراد کا گروہ تیار نہیں کرتے۔ لیکن مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے اور ان کی جو خدمات ہیں اس میں سے ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے عملاً ایک جماعت قائم کی جس کا نام جماعت اسلامی ہے۔ تو یہ ایک ایسی جماعت بنائی جو اللہ کے دین کی اشاعت، تبلیغ اور اس کی اقامت کے لیے کام کرے گا۔ ایک ایسی جماعت قائم کی جو اللہ کے دین کی سربلندی، اقامت کے لیے کام کرے گی، دنیا انسانیت کے سامنے اسلام کو ایک اصل دین کی حیثیت سے، ایک اصل نظام زندگی کی حیثیت سے، ایک کامیاب نظام زندگی کی حیثیت سے جو دنیا میں بھی کامیابی دلا سکتا ہے اور آخرت میں بھی جنتوں کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس حیثیت سے ایک جماعت برپا کی، ایک جماعت قائم کی جو آج بھی 70 سال 75 سال ہو گئے اور آج بھی جماعت قائم ہے اور اس کاموں کو آگے بڑھا رہی ہے۔ تو بہرحال اس مختصر سی گفتگو میں نے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی کہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کو سمجھانے، کھول کھول کر بیان کرنے، اس کے تقاضوں، اس کے معنی، مطالب اور اس کی تفسیر اور اس کے احکامات کو کھول کھول کر بتانے کے سلسلے میں ایک عظیم الشان خدمت انجام دی۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایسا لٹریچر تیار کیا اسلام کی تعلیمات کو، جس کو پڑھ کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان جو دین سے دور ہو رہے تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے اور اللہ کے وجود سے تک انکار کرنے والے بن رہے تھے، ایسے لوگ اسلام کے قریب آئے اور اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو گئے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں اس لٹریچر کو پڑھ کر لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم۔ اور تیسری بڑی خدمت انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو ایک مذہب کے تصور سے اٹھا کر ایک اصل جو دین ہے، قرآن کا جو اصل تصور ہے، اللہ کے رسول نے جس طرح سے اس کو قائم کیا تھا اور جو ایک دین کی حیثیت سے دنیا میں نافذ کیا تھا، اس کے مفہوم کو، اس کے پیغام کو، اس کی سمجھ کو، اس کے اس اصل کو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔
اور چوتھی اور بڑی خدمت انہوں نے یہ کی کہ اس چیز کو عام کرنے کے لیے، اس چیز کو قائم کرنے کے لیے، عملاً اس کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی جماعت بنائی جو ایسے سرفروشوں پر مشتمل ہے جو اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کی تبلیغ پر نہ صرف خود عمل کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں کی اصلاح کا کام بھی کرتے ہیں اور غیروں کے اندر بھی اللہ کے دین کی سچائی کو بیان کرنے اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 20ویں صدی کی جو عظیم الشان شخصیت سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ ہیں، ان کے بارے میں بعض لوگ جانتے نہیں ہیں، جانتے بھی ہیں تو غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور غلط فہمیوں کا شکار خود بھی ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی غلط فہمیوں کا شکار کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو بغور مطالعہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے دماغ اور اپنے دل سے کام لیں، اور اللہ کے اس دین کو سمجھنے کے سلسلے میں مولانا نے جو اپنی زندگی بھر کوشش کی تھی اس کو بھی ہم اپنے طور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر یہ سچا ہے اور بلا مبالغہ اور بغیر کسی شک کے یہ سچا ہے، سچائی ہے اور قرآن کا اصل پیغام ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تحریک صرف جماعت اسلامی کی تحریک نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی تحریک ہے، اور ہر مسلمان کا یہ کام، یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کریں، اس کو پھیلائیں مسلمانوں کے اندر بھی اور غیر مسلموں کے اندر بھی، اور اس دین کو دنیا میں قائم کرنے کی انتھک جد و جہد اور کوشش کریں۔ یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اس تحریک کے ساتھ جڑ کر اپنے دین کو، اپنے اسلام کو اور اپنے اس دین کی جو اہمیت اور سچائی ہے اس کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنے اور قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔